عالمی اخبار کی طرف سے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں صفدر حمدانی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ اخبار کے لیے اور پاک یورو جرنلسٹ فورم کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم آج فرینکفرٹ میں پاکستان کے کونسل جنرل امتیاز قاضی صاحب کے ساتھ ان کے دفتر میں موجود ہیں۔ پاکستان کے سفارتکاروں میں بہت سے ایسے نام لیے جا سکتے ہیں جنہیں سفارتکاری کے ساتھ ساتھ ادب کی مختلف جہتوں میں کمال فن رہا ہے، اور میرا اپنا ذاتی فلسفہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی تہذیب، ادب اور ثقافت کی شناخت جس خوبصورت پیرائے میں سفارتکار کر سکتا ہے کہ اگر وہ سفارتکاری کے ساتھ ساتھ ادب اور فنون لطیفہ سے بھی دلچسپی رکھتا ہو، اور پھر ایسے لوگ جنہیں اس میں کمال فن حاصل ہو جائے، تو وہ سفیر کے ساتھ سفیر ہم سفیر بھی ہوا کرتے ہیں۔ میری امتیاز قاضی صاحب سے یہ اولین بالمشافہ ملاقات ہے۔ ان کے کام سے میں کافی حد تک واقف ہوں۔ خواتین و حضرات، بڑی عجیب یہ دکھ کی بات ہے کہ اردو زبان جو زبانوں کے سرخیل زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اس کے انحطاط کی بہت سی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اردو رسم الخط سے اجتناب کیا ہوا ہے، اور دوسرا اس زبان کی بنیاد فارسی اور عربی کے ساتھ ہمارا شغف نہ ہونے کے برابر ہے۔ امتیاز قاضی صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت میرے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان کی شاعری کو انگریزی میں اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا، اور جو تراجم میں نے ابھی تک پڑھے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر انگلش کا ترجمہ اردو کے شعر سے زیادہ آسان اور سہل ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز قاضی صاحب کا، اور آج کی یہ مختصر نشست صرف ان کے اس ادبی اور فنی کام کے حوالے سے ہے۔ ان کی سفیرانہ اور سفارتکاری کے کام کے حوالے سے پھر کبھی گفتگو کریں گے، جس میں فرینکفرٹ میں پاکستانیوں کو جو مسائل ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ قاضی صاحب، عالمی اخبار کی طرف سے اور فورم کی طرف سے، پاک یورو جرنلسٹ فورم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ کو اردو کی اور فارسی کی ان چیزوں کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کا خیال کس طرح سے آیا؟ میرا خیال مذائقہ نہیں ہوگا اگر میں اس طرح شروع کروں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ خوبصورت تعارف کرانے کا۔ میں اس کا حقدار تو نہیں ہوں، میں نے نہ کبھی قلم سنبھالا ہے پوری طرح سے، یہ ابھی تازہ کوششیں ہیں میری، میچور قسم کی ایک ایفرٹس ہیں اپنے شوق کے لیے۔ لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ 12ویں جماعت میں جب میں تھا تو والد صاحب کی ایک کتاب دیوان حافظ کی 50 غزلیں مجھے 1981 میں ملی تھی، اور مجھے اتنی خوبصورت لگی تھی۔ اس وقت ان کا ترجمہ بھی تھا فارسی کے ساتھ، اور مجھے اس وقت ہی پہلی دفعہ میں نے قلم اٹھا کے اپنی ٹوٹی پوٹی انگریزی میں نے ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی ان 50 غزلوں کی۔ جی۔ اس کے بعد ہم میڈیکل کالج میں چلے گئے، وہاں سے اس نوکری میں آ گئے فارن سروس آف پاکستان میں 88 میں، اور پھر اچانک اب اس بڑھاپے میں یہ خیال آنے لگا کہ آہستہ آہستہ کچھ اپنے طبع ذوق کے لیے کچھ چیزیں دوبارہ شروع کی جائیں۔ تو میں نے قصیدہ بردہ شریف کا جب دوحہ میں پوسٹنگ کے دوران عربی سیکھی تو عربی اس میں منظوم ترجمہ پہلی دفعہ کیا تھا، اور اس کو لوگوں نے بڑی پذیرائی دی، اور اللہ کے حبیب کی یہ تعریف جو ہے ماشاءاللہ، اور اس کو پسند کیا۔ میں سمجھتا ہوں شاید میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ کام ہو گیا تو وہ دوبارہ دیوان حافظ کا خیال آیا، اور اس سال میں نے دیوان حافظ کی غزل جنوری سے شروع کی ہے، روزانہ ایک ایک کر کے 439 غزلیں ہو چکی ہیں منظوم ترجمہ پہلی دفعہ۔ تو اسی دوران میں نے دیوان غالب کا ایک نقطہ مجھے ملا، تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، لیکن کاش اس کو اور اپنی انگریزی میں کر کے دیکھوں منظوم الفاظ۔ تو میں نے ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، 60 کے قریب غزلیں کی ہیں، لیکن ابھی 180 کے قریب دیوان کی غزلیں میرا رہتا ہے کہ جاتی۔ اچھا امتیاز ابھی یہ بتائیے، یہ کتابیں کچھ آپ کی شائع ہو چکی ہیں، کچھ زیر طبع ہیں۔ سفارتکاری کے کام کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی ایکسرسائز جو ہے، میں تو اسے ایک خوبی اور اسے انہانس کرنے کا طریقہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی بوریت یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو یہ ترجمے کا کام، جو ترجمے کے لیے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا
کہ آپ جن دونوں زبانوں میں سے جس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور جس میں کر رہے ہیں اس میں سے ایک زبان میں ید طولہ آپ کو حاصل ہونا چاہیے. لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں زبانوں پر آپ کو عبور ہونا چاہیے. آپ چونکہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فلسفے کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی پروفیشنل مترجم بھی نہیں ہوں، نہ میں نے باقاعدہ تربیت دی ہے زبانوں میں اس طرح. لیکن یہ ہے کہ شوق میں نے دیکھا ہے کہ شوق بھی ہاں کچھ کورسز میں نے ضرور کیے ہیں فارسی کے، عربی کے مختلف چینلوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ شوق کو لے کے میرا جو اس میں اپنا اسٹریس رہا ہے وہ اس بات پہ رہا ہے کہ جو بھی چیز میں ترجمہ کروں سمپل ادائیگی کے ساتھ، سادہ حروف میں، سادہ الفاظ میں، عام فہم طور پہ، اور اپنے دل کے شوق کے لیے میں نے کی ہے. سچی بات ہے کہ نہ کبھی چھپوانے کی نیت سے کیا ہے نہ کچھ، تاکہ میں خود اس شاعر کا، جیسے دیوان حافظ ایک پائے کے شاعر تھے حافظ شیرازی صاحب، یا دیوان غالب کا ہم نے اپنے بچپن سے اردو زبان کے ماشاءاللہ شیکسپیئر ہیں اور ایک پوری دنیا میں ان کا مقام ہے دنیا اردو میں. تو اپنے طور پہ سمجھنے کی اٹیمپٹ کیا ہے میں نے کبھی اس طرح پروفیشنل اینگل سے ترجمے کو نہیں سوچا. نہ میرے ترجموں میں شاید ہو سکتا ہے آپ کو وزن اور میٹر اور یہ رائمز اس طرح نظر آئے، لیکن ایک سادہ سی اٹیمپٹ ضرور کی ہے کہ سادہ اور عام فہم زبان میں جتنا ہو سکے، اور اس کے لیے میں نے ڈکشنریوں کا بھی سہارا لیا ہے جہاں تک ہو سکا ہے اور اپنے سمجھ سے. اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. یہ میرا اپنا بھی فلسفہ ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں جو چیزیں شرمندگی کے ساتھ کہنی چاہیے وہ ہم فخر سے کہتے ہیں. مثلا یہ کہ کتاب میں نہیں پڑھتا، میرا مطالعہ نہیں ہے، یہ ہم فخر سے یہ باتیں کرتے ہیں. آپ نے ڈکشنری کی، لغت کی جو بات کی ہے، میں اکثر نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس میں شرمندگی محسوس نہ کیا کریں. جس طرح آپ کی نظر کمزور ہو تو آپ کے لیے اللہ نے ایک چیز عینک ایجاد کروائی ہے کسی کے ہاتھ سے، اسی طرح اگر انسان کامل تو سوائے اللہ کے حبیب کے کوئی نہیں ہے نا جی، اور نہ علم کامل ہے کسی کے پاس. تو اگر آپ لغت کا سہارا نہیں لیتے، ہاں اس میں ذرا لغت آپ کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنی پڑے گی، ایسی لغت نہیں جو آپ کو بہرا کرے. مجھے یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی کہ آپ لغت کا سہارا لیتے ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ فارسی کی طرف آپ کا رجحان کس طرح سے ہوا؟ میری ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن میں نے والد صاحب کے وہ شعر پڑھے تھے 11ویں میں، جب ان کے پاس کتاب تھی 50 اصول کی، انہوں نے ماسٹرز کے دوران شاید یوز کی تھی. تو پھر میری پہلی پوسٹنگ جو ہوئی تھی فارن آفس سے وہ تہران میں ہوئی. اچھا. پاکستان ایمبیسی تہران میں. تو اس وقت جوان تھے، تو میں بیچلر بھی تھا، شادی بھی نہیں ہوئی. تو میری لینڈ لیڈی نے مجھے بیٹے کی طرح رکھا اور گھر میں ان کے ساتھ فارسی بولنا شروع. میں نے آج تک فارسی کسی مدرسے میں، نہ ہائی اسکول میں، نہ پرائمری میں، نہ کسی پڑھی ہے. لیکن اب جب میں بولتا ہوں تو مجھے ایران والے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تم ہمارے فلاں صوبے سے تعلق رکھتے ہو، کردستان سے ہو، سیستان بلوچستان. ذرا سا آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، موازنہ یوں تو نہیں ہے، مگر یہ موازنہ اچھا لگتا ہے مجھے کرتے ہوئے کہ اقبال جو کبھی ایران گئے ہی نہیں تھے، اس اقبال لاہوری کو فارسی کا امام مانتے ہیں ایران والے، اور آپ جنہوں نے کہیں بھی فارسی نہیں پڑھی انہوں نے فارسی اس طرح سے ایران میں رہ کے سیکھی. اس طرح میں نے راہ چلتے ہوئے سیکھی ہے زبان. میں کہہ سکتا ہوں کہ دکانداروں سے چیزیں خریدتے ہوئے، گھر میں لینڈ لیڈی سے بولتے ہوئے، اور الحمدللہ جب میں بولتا ہوں تو کئی ایران کے لوگ مجھے ملے، امریکہ میں ادھر جہاں بھی گیا ہوں، اس میں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایرانی ہو یا فلاں صوبے سے تعلق ہے آپ کا. کیونکہ تھوڑا سا ایکسنٹ تو بہرحال رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک نئی زبان تھی جو میں نے سیکھی، اور وہاں پہ مجھے شوق ہوا. بیچلر تھا، شام کو گھر آ کے پھر وہی دیوان حافظ یا سعدی کی کتابیں پڑھنا، یا ان کے مزاروں پہ جانا، مشہد پاک زیارت کے لیے جانا. تو مجھے اس طرح ایرانی ادب، کلچر اور وہاں کی ثقافت سے شوق ہوا. تو میں نے وہیں پہ پھر 1998 میں دوسری دفعہ جب میں ECO جو کہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے گیا، تو وہاں میں نے خیام کا ترجمہ کیا 250 رباعیات کا، جن کا پریفیس وہاں کے کلچر منسٹر محمود برو جلدی صاحب اللہ مغفرت کرے انہوں نے لکھا، اور یہ وہاں سے چھپی تھی، وزارت خارجہ نے وہاں سے یہ چھاپی تھی. اب میں پاکستان سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بھی چھپائی جو میں نے ایک اٹیمپٹ کیا میچور کسی. اچھا، یہ کتاب جو ہے یہ آؤٹ آف پرنٹ ہے؟ یہ آؤٹ آف پرنٹ ہی ہے بالکل. میرے پاس اپنے لیے ایک نسخہ رہ گئی ہے، لیکن اس میں میں نے 60 رباعیات اور ترجمہ کیے ہیں، 310 ہو گئی ہیں یہ. اور یہ ویسے تو فٹزجیرالڈ کا ترجمہ دنیا میں مشہور ہے، اور لیکن وہ لٹرل ٹرانسلیشن نہیں ہے، تحت اللفظی ترجمے کے طور پہ اور منظوم. میرا تو امتیاز قاضی صاحب جی چاہتا ہے کہ میں یہ بات ضرور کروں، کیونکہ ہمارے اس اخبار کو پڑھا بھی جاتا ہے دنیا بھر میں اور سنا بھی جاتا ہے ملٹی میڈیا میں، کہ یہ کام پاکستان میں اکیڈمی آف لیٹرز کا ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے. کہ اس قسم کی نایاب چیز، اس قسم کی بڑی چیز کو اکیڈمی آف لیٹرز کو چاہیے کہ وہ آپ سے رابطہ کرے اور آپ سے درخواست کر کے اس کو شائع کروائے. یہ بہت بڑا کام ہے. دیکھیے، میں آپ سے نجی گفتگو میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے شعراء انیس سے لے کر
اور فارغ بخاری اور حبیب جالب اور فیض احمد فیض صاحب ایک کہکشاں ہے ان شاعروں کی. مگر مشہور معروف اور مقبول شاعر وہ ہوئے جنہیں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا مختلف زبانوں میں. جب تک آپ ترجمہ کر کے کسی دوسری بڑے معاشرے تک وہ چیز نہیں پہنچائیں گے, کسی کو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 5-10 سال سے بابا بلے شاہ کو ٹرانسلیٹ کرنے کی طرف بہت توجہ دی گئی ہے. میں اس حوالے سے آپ کے کام کو سراہتا ہوں کہ آپ نے کسی مفاد کے بغیر, کسی تشہیر کے بغیر, وہ جیسے کنج قفس میں بیٹھ کے آدمی کام کر رہا ہوتا ہے, یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنے یہاں جرمنی میں بیورو چیف طاہر ملک صاحب کا کہ انہوں نے آپ سے متعارف کروا دیا مجھے کہ آپ کسی تشہیر کے بغیر, کسی مالی منفعت کے بغیر, کسی شہرت کے بغیر بالکل اپنی ذاتی تسکین کے لیے جیسے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک فلسفہ ہے کہ جب تک آپ کا یہ کیا ہوا کام دوسرے لوگوں تک پہنچے گا نہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے کون بڑے بڑے شعراء تھی. اچھا یہ فرمائیے, چونکہ بہت مختصر گفتگو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت ملے گا تو ایک پروگرام اور اسی قسم کا 10-15 منٹ کا آپ کے ساتھ اور کریں گے. یہ فرمائیے کہ عربی آپ نے دوحے میں سیکھی, فارسی جو ہے وہ آپ نے ایران میں سیکھی, آپ کے لہجے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اردو شاید آپ کی مادری زبان نہیں ہے, تو اردو کیسے سیکھی؟ اردو بچپن میں چونکہ ہم وہاں پہ ٹی وی ہمارا میڈیا تھا, لنگوا فرانکا ہے, ہمارے ملک کی قومی زبان ہے, تو میں بیسیکلی ہماری مادری زبان سندھی ہے. میں سندھ کے رورل گاؤں مٹیاری میں پیدا ہوا تھا, لیکن پھر حیدرآباد میں 8ویں کے بعد تعلیم بھی رہی اور پاکستان ٹیلی ویژن کراچی اسٹوڈیوز کی اردو کے پروگرام دیکھتے رہے, تو وہاں سے سیکھی اس طرح. یعنی دیکھیے اللہ کے حبیب کی ایک حدیث ہے کہ جس ملک میں رہو سب سے پہلے اس کی زبان سیکھو, پھر ان کا لباس پہنو, تاکہ ان میں تم شامل ہو جاؤ. یہ انٹیگریشن کی باتیں آج ہم کرتے ہیں, یہ 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب نے اپنی حدیث میں, لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہی ہو گئی ہوئی ہے کہ جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں, جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے ہیں. مجھے ذاتی طور پر اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے. اب میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آئندہ جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ کا میلان, آپ کی طبع اس کی اجازت دے, تو آپ انیس اور دبیر کو بھی ضرور ٹرانسلیٹ کیجئے, کیونکہ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے اردو ادب کا مرثیے کا کہ یہ باہر کی دنیا کو اس کا پتہ نہیں چل سکا. صرف ایک ڈیوڈ میتھیو صاحب نے, سویز لندن کے جو استاد تھے, انہوں نے تھوڑا سا کام کیا تھا. یہ ڈاکٹر غلام عباس صاحب کراچی میں تھے, ان کی 2 کتابیں ہیں ٹرانسلیشن کی, لیکن کوئی زیادہ ٹرانسلیشن کا کام نہیں ہوا ہے. جو خوبی مجھے آپ کے ترجمے میں لگی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور انیس اور دبیر کو کریں. اچھا, یہ ابھی کوئی بالکل تازہ چیز آپ نے ٹرانسلیٹ کی ہے اور میری عزت افزائی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. اگر ہم ایسا کریں کہ اپنے سامعین, قارئین اور ناظرین کے لیے ہم اس غالب کی غزل کے اردو کو اور انگلش کو, اردو میری اگرچہ بہت زیادہ اچھی آواز اچھی نہیں ہے, لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کیونکہ یہ غیر تکلفی سی گفتگو ہے, تو یہ میرا خیال ہے اچھا لگے گا کہ پروگرام کے آخر میں غالب کی یہ غزل جو مشہور زمانہ غزل ہے, یوں تو غالب در غالب ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹرانسلیشن سن کر دیکھنے والوں, سننے والوں کو آپ کے ترجمے کی یہ خصوصیت نظر آئے گی کہ بعض اوقات غالب جیسے قادر الکلام شاعر کی اردو کو جو فارسی سے مزین ہے, اور خود غالب کہتا ہے کہ فارسی بھی تابہ بینی نقش ہائے رنگ رنگ, اس نے اپنی اردو کی شاعری پہ ناز نہیں کیا, اس نے اپنی فارسی کی شاعری پہ ناز کیا. تو ان کی اس مشکل غزل کو جس طرح سے آپ نے ٹرانسلیٹ کیا, میں اس کی اردو پڑھتا ہوں, آپ اس کی انگریزی پڑھ دیجئے, اسی پر ہم آج کی یہ گفتگو ختم کریں گے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. With beloved decreed in my fate was not the union. Had I lived even longer, waiting was my destination. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا, کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. Your words serious had I taken, it was to prove fiction.
Had I believed in it, I would have died in jubilation. تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا. Your subtle nature, thus your promise easily broken, you couldn't break it had it been a pledge solemn. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. Would anyone ask my heart, your arrow half drawn, had it all gone through liver, no love, pain or sensation. واہ، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. Friends have become admonisher, deliver sermon, none came to give medication, offer consolation. رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا. A stone would have bled incessant flow through its vein, had it been a spark, what ye deem as my vexation. غم اگرچہ جاں گسل ہے یہ کہاں بچیں کے دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. Grief killing one can't run, heart so does function, if not love pain and livelihood burden me overtaken. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. How I tell others what sort is night of separation, death no disdain, had it in my life only once been. ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. Having died I earned disgrace, why didn't I drown? There was to be no coffin, not to be a grave sign. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی ہو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. To him no one could see, he is unique, all alone, no dash of duality, otherwise encounter will happen. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. Khalid, these Sufi issues, your valuable explication, had ye not drunkard been, to ye as Saint Reckon. امتیاز قاضی صاحب فرینکفرٹ میں، جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستان کے کونسلر جنرل ہیں، اور یہ ان کی روزگار کا ذریعہ ہے. مگر رزق کام و دہن اور رزق ذہن کے لیے غالب، خیام، سعدی اور ایسے ہی بڑے شعراء کے کلام کو انگریزی میں ترجمہ کرنا تاکہ دنیائے ادب ایسے لال و گوہر سے آشنا اور روشناس ہو سکے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد میرے اپنے ذاتی خیال میں ایک پوری جماعت کا کام کر رہا ہے. اور میرے اپنے ذہنی فلسفے کے مطابق پروردگار عالم دنیا میں ایسے لوگوں کو خود منتخب کرتا ہے ایسے کاموں کے لیے جن سے جماعتوں کا کام لیا جائے. میں عالمی اخبار کی طرف سے اور پاک یورو جرنلسٹ فورم کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں امتیاز قاضی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے نہایت مصروف وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. میرا جی تو چاہتا ہے کہ ان سے انشاءاللہ کسی وقت اسی ضمن میں پروگراموں کی ایک سیریز کریں جس میں مختلف شعراء کو جن کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے ان پر ایک ایک پروگرام الگ الگ طور پر تیار کیا جائے. اگر زندگی نے وفا کی تو ضرور یہ وعدہ آپ سے پورا کریں گے. امتیاز قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.